بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حجاج اور ایک بوڑھے شخص کا واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قیل ان الحجاج خرج یوما متنزہا فلما فرغ من تنزہہ صرف عنہ اصحابہ وانفرد بنفسہ فاذا هو بشیخ من عجل فقال له من این ایها الشیخ قال من هذه القرية قال كيف ترون عمالكم قال شر عمال يظلمون الناس ويستحلون اموالهم قال فكيف قولك في الحجاج قال ذلك ما ولي العراق اشر منه قبحه الله تعالى وقبح من استعمله قال اتعرف من انا قال لا قال الحجاج فقال اتعرف من انا قال لا قال انا مجنون بني عجل اسرع كل يوم مرتين فضحك الحجاج وامر له بصلۃ جلیلۃ۔ کہا جاتا ہے کہ حجاج ایک مرتبہ نکلا سیر کرنے کے لیے، جب وہ فارغ ہو گیا اپنی سیر سے تو دور ہو گیا اس سے ساتھی، اور وہ اکیلا رہ گیا۔ تو اچانک وہاں پر عجل قبیلے سے ایک بوڑھا شخص تھا، تو حجاج نے اس سے کہا آپ کہاں سے ہیں، یعنی کس قبیلے سے ہیں یہ شیخ، اے شیخ؟ تو اس نے کہا میں اس بستی سے ہوں۔ تو حجاج نے پوچھا آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنے عاملین کو یا اپنے حکام کو؟ تو اس نے آگے سے کہا وہ بدترین حاکم ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے مالوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ قال، تو اس نے پھر کہا حجاج نے آپ کیا کہتے ہیں حجاج کے بارے میں، یا آپ کا کیا قول ہے حجاج کے بارے میں؟ تو اس نے کہا وہ جس کو عراق کا والی بنایا گیا ہے، حاکم بنایا گیا ہے، وہ ان سب سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ناس کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی برا کرے جس نے اس کو والی بنایا ہے، یہ حاکم بنایا ہے۔ تو حجاج نے کہا کیا آپ پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو اس نے بوڑھے نے کہا نہیں۔ تو حجاج نے کہا الحجاج، میں حجاج ہوں۔ تو بوڑھے نے کہا کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو حجاج نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا میں بنو عجل قبیلے کا پاگل شخص ہوں، اس رہو پچھاڑا جاتا ہوں، یا مجھ پہ مرغی کا دورہ پڑتا ہے، کل یومن، ہر دن 2 مرتبہ۔ تو حجاج اس سے ہنس پڑا اور حجاج نے حکم دیا اس کے لیے اچھے صلے کا، اچھے تحفے کا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس میں کچھ الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آخر میں انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے۔ اس کے کچھ الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیں۔ قیل جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، فعل ماضی مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے۔ خرج یخرج اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا۔ متنزہن، تنزہ یتنزہ تنزہن، باب اس کا آتا ہے تفاعل اور اس کا مطلب ہوتا ہے سرسبز و شاداب مقام کی سیر کرنا۔ تو متنزہن یہ اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی وہ سرسبز و شاداب مقام کی سیر کر رہا تھا۔ آگے تنزہ یہ وہی اس کا مصدر ہے۔ صرفہ اس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، جدا ہونا، پھیرنا، اس طریقے کے اس کے معنی آتے ہیں۔ انفرد ینفرد، انفرادن منفرد ہونا، اکیلا ہونا۔ اور یہ عجل یہ ایک قبیلہ ہے جس سے اس شیخ برے کا تعلق تھا۔ فقال لہ، اس نے کہا اس سے، کس نے کس سے کہا؟ حجاج نے اس بوڑھے سے کہا من اینا، آپ کہاں سے ہیں یہ شیخ، اے بوڑھے شیخ آپ کس جگہ سے ہیں، کس علاقے سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں؟ تو اس نے کہا من ہذہ القریہ، میں اسی بستی سے ہوں۔ قال، تو اس نے پھر پوچھا کیف ترون، اب یہ جو ترون ہے یہ اصل میں تھا تر ایونا، اس طریقے سے تھا۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ جو حمزہ ہے اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور حمزہ کو ہم نے حذف کر دیا، تو یہ ہو گیا تارا یونا، اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو یا ہے، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، اس کو ہم نے کالا والے قاعدے سے الف سے تبدیل کر دیا، تو یہ ہو گیا تراونا۔ اس کے بعد التقاء ساکنین سے الف حذف ہو گیا، تو پھر پیچھے بچے گا ترونا۔ تم کیسے دیکھتے ہو عمال، عمال یہ جمع ہے عامل کی، کام کرنے والے، کارکن وغیرہ، تو مراد یہاں سے ہے حاکم۔ تو اس نے کیا کیا؟ شر عمال، وہ بدترین عامل ہیں، یظلم وہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، استحل یستحل استحلالا حلال سمجھنا، لوگوں کے مالوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ تو پھر حجاج نے پوچھا کیف قولک، تمہارا قول کیسے ہے حجاج کے بارے میں؟ تو اس نے کہا ما ولی العراق، یہ جو ہے نا ولی، واللہ یولی، یہ باب اس کا آتا ہے تفعیل، اور اسی سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، نہیں والی بنایا گیا، نہیں حاکم بنایا گیا عراق کو، اشر منہ، جو اس سے زیادہ بدبخت ہو۔ یہ شر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ قبحہ اللہ، قبحہ یقبح تقبیح، کسی کو برا کرنا، کسی کو بدصورت بنانا، نیکی اور بھلائی کے کاموں سے دور کرنا۔ تو یہاں پر یہ اسی معنی میں ہے نیکی اور بھلائی سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے۔ وقبحہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکی اور بھلائی سے دور کرے، من استعملہ، جنہوں نے اس کو استعمال کیا، استعمل یستعمل استعمالا، باب اس کا آتا ہے استفعال، کسی چیز کو کام میں لانا، مطلب یہ کہ جنہوں نے اس کو حاکم بنایا ہے۔ تو پھر حجاج نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ قال، تو پھر حجاج نے کہا الحجاج، میں حجاج ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہ جو ہے الحجاج، یہ اس کا فاعل نہیں ہے، بہرحال وہ ترکیبی بات ہم انشاءاللہ آگے چل کے ترکیب میں کر لیں گے۔
تو پھر اس شخص نے کہا اتعرف من انا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو حجاج نے کہا نہیں. تو اس نے کہا میں تو بنی عجل کا مجنون ہوں، پاگل شخص ہوں. اسرعوا سرا یسرعوا، اس کا مطلب ہوتا ہے پچھاڑنا، گرنا، گرایا جانا. تو یہ اسی سے مجہول کا صیغہ ہے فعل مضارع سے. مطلب یہ کہ میں پچھاڑا جاتا ہوں، یعنی میرے اوپر دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں گر جاتا ہوں. تو میں ہر دن میں 2 مرتبہ میرے پہ دورہ پڑتا ہے. تو ضاحک یضحک، حجاج ہنس پڑا. وامرا، اور اس نے اس کے لیے حکم دیا صلہ. اب دیکھیں یہ جو صلتن ہے یہ عدتن کی طرح ہے، یہ اسی طریقے سے صلتن ہے. یہ اصل میں یہاں پہ کیا تھا، واو صاد لام وصلن تھا. یہ جو واو تھا یہ ہم نے حذف کر دیا. وہ سارے کا سارا پہلے قاعدہ جو ہے مثال کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کے بارے میں تحقیق ضروری تھی. اب بات کر لیتے ہیں اس حکایت کی. دیکھیں یہ جو حجاج ہے یہ خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے. اس نے 2 سال حجاز پر حکومت کی تھی اور 20 سال یہ تقریباً عراق کا یہ والی اور حکمران یہ رہا تھا، گورنر رہا تھا. تو یہ بڑا ظالم شخص تھا. اس نے اپنے زمانے کے اندر بہت سے لوگوں کو بے گناہ اس نے قتل کیا تھا اور یہ ظلم و تشدد کے اندر مشہور شخص تھا. تو ایک دن ہوا یہ کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہے یہ باغ کی سیر کرنے کے لیے. باغ کی سیر کرتے کرتے جو اس کے ساتھی تھے وہ الگ ہو گئے اور یہ تھوڑا سی تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر آ گیا. جیسا کہ بعض اوقات انسان کی طبیعت ہوتی ہے وہ خلوت اور تنہائی کو چاہتی ہے. تو اس کے دوست اس سے الگ ہو گئے اور یہ باغ کے اندر اکیلا ہی سیر کر رہا تھا کہ اچانک وہاں سے اس کو ایک بوڑھا ملا جس کا تعلق بنو عجل قبیلے کے ساتھ تھا. تو اس نے پھر اس بوڑھے سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے. پہلے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ تو اس نے کہا میں یہاں قریبی بستی سے ہوں. تو پھر حجاج نے پوچھا کہ جو آپ کے علاقے کا جو حاکم ہے، یہ جو سرکاری کارندہ ہے، وہ قاضی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بڑا بدترین عامل ہے. ہمارے علاقے میں جو حکمران ہیں وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے مالوں کو حلال سمجھتے ہیں، لوگوں کے سے ان کا مال چھین لیتے ہیں. تو جب اس نے یہ والی بات کی تو پھر کیونکہ وہ جس علاقے سے اس کا تعلق تھا بوڑھے کا، وہ عراق کا ایک علاقہ تھا، تو اس علاقے کے بارے میں جو حاکم تھا اس کے بارے میں حجاج نے پوچھا تھا. تو پھر حجاج نے پوچھا کہ اچھا پورے عراق کا جو حاکم ہے اس کے بارے میں بتاؤ، یعنی حجاج کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا عراق کے اوپر حجاج سے بدتر کوئی حاکم آج تک مسلط نہیں کیا گیا. یہ جو حجاج ہے یہ عراق کے حکمرانوں میں سے سب سے بدترین حکمران ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ناس کرے، خیر اور بھلائی سے یہ دور ہو. اور جنہوں نے بھی اس کو عامل بنایا ہے، جنہوں نے بھی اس کو حاکم بنایا ہے عراق پر، مراد اشارہ تھا خلیفہ عبد الملک کی طرف، کیونکہ اسی نے حجاج کو عراق کے اوپر والی اور حاکم مقرر کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ناز کرے، اس کا بھی برا ہو. تو جب اس نے بوڑھے نے یہ والی بات کہی ہے تو پھر اس حجاج نے پوچھا کہ بوڑھے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا آپ کون ہو. تو پھر اس حجاج نے آگے سے کہا کہ میں حجاج ہوں جس کے بارے میں تم یہ والی باتیں کر رہے ہو. اب جو بوڑھا تھا وہ سٹپٹا گیا. اس کو پھر اندیشہ ہوا کہ میں نے تو حجاج کے منہ کے اوپر اس کی میں نے بے عزتی کر دی ہے، یہ تو ویسے بھی ظالم شخص ہے تو مجھے مارے گا. تو اس نے پھر ایک ہیلا کیا. تو اس نے آگے سے پھر حجاج سے پوچھا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں کون ہو تم؟ اس نے کہا میں بنو عجل قبیلے کا ایک پاگل شخص ہوں، مجھے تو روزانہ 2 مرتبہ دورہ پڑتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں چلتا میں اپنی زبان سے کون سی بات نکال رہا ہوں. تو اگر میں نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر بھی دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی سچی بات کر دی ہے. تو بہرحال اس نے ایک ہیلا اختیار کیا تھا. حجاج کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا، اس کو ہنسی آ گئی اور پھر حجاج نے کیا کیا اس کو چھوڑ بھی دیا اور پھر اس کے لیے حکم بھی دیا کہ اس کو تھوڑا بہت انعام بھی دے دیا جائے. اور اس کو پھر اس کے جو ساتھی تھے حجاج کے جو حکومتی کارندے تھے انہوں نے پھر اس شخص کو اچھا انعام بھی دیا. تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے. اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی ہے تو آپ ظلم نہ کریں لوگوں پر، لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں، لوگوں کی آپ دعائیں لیں. جیسا کہ یہ حجاج شخص تھا، اب یہ ظالم شخص تھا، اب یہ لوگوں کی بد دعاؤں کا مستحق تھا، لوگ اس کو بد دعائیں دیتے تھے اور لوگوں کے اندر اس کی کوئی عزت کوئی احترام نہیں تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے. تو ایسی جو چیزیں وہ نقصان پہنچاتی ہے. اگر آپ کہیں کہ بھئی میں تو حاکم نہیں ہوں، میرے پاس کون سی حکومت ہے، تو دیکھیں حکومت ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. اگر اور کہیں نہیں ہے تو آپ کی حکومت آپ کے گھر کے اوپر تو ہے، آپ کے گھر والے افراد پر، اور کچھ نہیں تو آپ کے اپنے بچے کے اوپر حکومت ہے، یا کچھ اگر آپ استاد ہیں تو آپ کی حکومت آپ کی طلباء کے اوپر ہے وغیرہ ذالک. کسی نے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہوتے ہیں تو ان اختیارات کو اچھا استعمال کرنا چاہیے، کسی پر ظلم زیادتی اور تشدد نہیں کرنا چاہیے. ایک ہمیں سبق اس سے یہ ملتا ہے. دوسرا ہمیں سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا چاہیے. موقع محل دیکھ کے اگلے بندے کو جب تک آپ کی پہچان نہ ہو آپ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جس کی وجہ سے آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے. اب یہ جو بوڑھا شخص تھا اب یہ حکام کی اور عاملین کی برائیاں کر رہا تھا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرا جو مخاطب ہے وہ خود عراق کا بادشاہ ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو اس نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو چکا تھا. 2 اس سے سبق مل گئے. اور تیسرے سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اپنی زبان سے کوئی ایسے لفظ نکال دیے ہیں جس کی وجہ سے آپ پھنس چکے ہیں
تو آپ کو ہیلا کر کے اپنے آپ کو سے چھٹکارا دلانے کی اور نجات دلانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ یہ بوڑھا شخص تھا، اس نے ایک ہیلا اختیار کیا اور اس نے اگرچہ جھوٹی بات کہی تھی، لیکن یہاں پر جو مسئلہ تھا، مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ اگر وہ یہ جھوٹ نہ بولتا تو پھر اس کو آگے سے قتل ہونے کا خدشہ تھا۔ تو اس نے بہرحال اس نے ہیلا کر کے اپنی جو ایک الٹی بات کر دی تھی اس کا اس نے تھوڑا سا بنا کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ چوتھا اس میں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کی جان جانے کا خدشہ ہے یا آپ کو کسی بڑے نقصان کا خوف ہے تو پھر آپ ایسے موقع کے اوپر جھوٹ بول کر اپنی جان بھی بچا سکتے ہیں، جیسے کہ اس موقع میں بوڑھے نے جھوٹ بول کر اپنی جان کو بچایا تھا۔ تو بہرحال یہ کچھ سبق ہیں جو ہمیں اس حکایت سے ملتے ہیں۔ اب اس کے بعد رہ گئی ہے اس حکایت کی ترکیب، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کریں گے۔